بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما بھی ساتھ ما اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا الی طرف کا آپ کے، واو اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا اتارا گیا من سے قبلی پہلے کا آپ کے، واو اور بھی ساتھ آخرتی آخرت کے، ہم وہ سب یوقن والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک اور وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آیت مبارکہ نمبر 4 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہدی للمتقین، ہدن جو تھے ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ کون ہیں، ان کی مزید تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہدن وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی یہ قرآن کریم جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، یہ تمام آیات 6666 جو ہیں آپ پر نازل کی گئی ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ زبان سے ہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، یہ قرآن اللہ کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کتاب ہے، بلکہ کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یعنی اس میں سے ہر ایک جز، ہر حرف، ہر آیت، ہر صورت، ہر رکوع، ہر پارے پر یقین رکھتے ہیں، اس کے اندر موجود تمام احکامات کو مانتے ہیں، اس کے اندر موجود تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے والے جو ہیں ایمان والے ہیں، وہی ہدایت والے ہیں۔ تو پہلی بات وہی بات بار بار آ رہی ہے، دیکھیں کتنی اس بات کی امپورٹنس ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اس قرآن کے اندر موجود کیا ہے تو پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس پر یقین رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا صرف یہ ہوگا کہ ہم نے اس قرآن کے بارے میں نہ جانا، نہ ہمیں پتہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، اس پر اللہ پاک ہم سے کیا بیان فرما رہے ہیں، صرف یہ یقین رکھ لینا کہ بس ہم یہ کہہ دیں کہ یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ جب تک کہ ہمیں اگر کوئی کتاب ہے، ایک بک ہمارے پاس کوئی ناول آتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، ہم دیکھے بغیر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب بالکل صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے بس اس کو اہمیت نہیں دی، ہم نے بس خود سے کہہ دیا ایسے دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے کتاب صحیح ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے، ہم دیکھیں گے، پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ صحیح ہے، تو تب ہماری اس ثبوت کی کوئی اہمیت ہوگی۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے تھے ہیں صرف کہ یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ کہنا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کی ہر چیز کو مانیں، اس کے ہر حکم، جو بھی احکامات، وہ روزے کے احکام ہیں، وہ نماز کے ہیں، وہ پردے کے ہیں، وہ جھوٹ غیبت چغلی سے بچنے کے ہیں، حسد بغض کینہ سے بچنے کے ہیں، دوسروں کا خیال رکھنے کے ہیں، اخلاق کے ہیں، جو کچھ اس قرآن کے اندر بیان ہوا ہے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں لے کے آتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ کون ہیں؟ ایمان والے۔ پھر فرمایا وما انزل من قبلی کا، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی ہمارا ایمان ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، بلکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جو کتب بھیجی تھی، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل کی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، اسی طرح کچھ انبیاء پہ صحیفے وغیرہ نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اور بہت سارے انبیاء پہ۔ ہم سب کا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ وہ سب کتب بھی اللہ کی طرف سے آئی تھیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اب جو کتابیں موجود ہیں ان میں تحریف ہو چکی ہے، وہ ویسی نہیں ہیں جیسی اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل کی تھی، لیکن ہمارے یقین ہے کہ وہ کتابیں آئی تھیں، لیکن چونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں تھا کہ وہ حفاظت میں رہیں گی، اس لیے ان میں تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ لیکن یہ کہ ہمارا یہ یقین ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام کتب تھی، تورات، زبور، انجیل بہت مقدس کتابیں تھیں، اور ان کے اندر موجود احکامات بھی بالکل صحیح تھے، وہ انبیاء بھی بالکل صحیح تھے، تو ہم ان پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں نہ صرف قرآن کریم پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے تمام کتب جو دنیا میں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تمام صحیفے، تمام کتابیں جو بھیجی، وہ ساری کی ساری بھی بالکل صحیح ہیں، اس پر ہمارا عقیدہ اور ہمارا یقین ہونا ضروری ہے۔
پھر فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ، صرف ایک اسی آیت کے اس حصے پر ہم عمل کر لیں، ہماری نہ صرف دنیا بن جائے بلکہ ہم آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ کیا بات کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہمارا دن رات صبح شام یہی کہنا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس ٹائم ہم مر جائیں گے، ہمیں حساب دینا ہوگا، ہمیں جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، ہمیں ہر بات کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا، ساری چیزیں۔ لیکن ہمارے یقین میں تھوڑی سی کمزوری ہے، ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں ہے جس طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کل ہم نے اسکول جانا ہے، بچوں کو اٹھ کے تیار کرنا ہے، یا ہم نے روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے ہم نے سحری کرنی ہے، یا ہم نے کہیں پروگرام بنایا ہوا ہے، کہیں سفر پہ جانا ہے۔ جس طرح ہم رات کو تیاری کر کے لیٹتے ہیں، جس طرح ہم ہر چیز کے لیے انتظام کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہماری نارمل روٹین کی، حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کل کیا حادثہ ہو جائے گا، کتنی بار کتنے بنے ہوئے پروگرام، کتنا کچھ جو ہے بالکل چینج ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہم اس کے لیے پورے پروگرام بناتے ہیں، ہر چیز۔ لیکن یہ کیسا یقین ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگلا لمحہ ہمارا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ آدھا گھنٹہ پہلے اس دنیا میں موجود ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر اندر 10-15 منٹ کے اندر اگلا لمحہ ان کو نصیب میں نہیں ہوتا، چلے بیمار ہو گئے پھر بھی تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، یہ بندہ فوت ہو جائے گا یا کچھ۔ سفر میں دیکھیں کیسے بیٹھے بیٹھے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہارٹ پہ کس طرح اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کتنے لوگوں کو، اور بیٹھے بیٹھے وہ ہمارے سامنے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا دیکھنے کے باوجود پھر ہمارے یقین کیسا یقین ہے کہ ہم اس وقت کے لیے تیاری ہی نہیں کر رہے؟ ہم یقین بھی رکھتے ہیں کہ ہماری آخرت ہوگی، وہاں ہر بات کا جواب دینا ہے، ہر لمحے کا جواب دینا ہے، ہر کیے ہوئے کام کا ہم نے جواب دینا ہے، پھر ہم اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے ہم نے اپنے یقین کو پختہ کرنا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے شروع میں پرومس کیا ہوا اپنے سے کہ ہم لوگ اس قرآن کے اندر جو حکم پڑھیں گے، جو بات سنیں گے، اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں گے، اس پر ہم عمل کریں گے، اس کو اپنی زندگی کے ہر لمحے کے اندر۔ تو یہ یقین، آخرت پہ یقین اگر ہمارا پکا ہو جائے نا، تو ہماری دنیا نہ صرف سنور جائے بلکہ آخرت بھی ہماری بہتر ہو جائے۔ کیوں کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ قدم اٹھا، ابھی ہم غیبت کر رہے ہیں، ہمیں ایسے تو لگتا ہے غیبت چھوڑنا بالکل ناممکن کام ہے، لیکن جب ہمیں یہ یقین ہوگا کہ یہ غیبت ہم کر رہے ہیں، اس کا ہم نے جواب دینا ہے، تو ہم اس کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ نماز پڑھنی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نماز قضا ہوگی تو ہمیں اس نماز کا پورا پورا حساب دینا ہے، وہاں ہم کیا کریں گے؟ ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، کوئی بھی حکم ہے، جب ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اس کا ہمیں پروفٹ ملے گا، اس کا اتنا بہترین نظر ملے گا، یا یہ نہ ہم سے ہوا تو اس کا ہمیں اس طریقے سے پوچھ ہوگی، ایسے ہم نے جواب دینا ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ کام کرنے بہت ہی آسان ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے یقین کو پختہ کرنا ہے، کس پر؟ آخرت پر۔ جتنا ہمارا یقین آخرت پر، یہ آخرت پہ یقین جو ہے نا، یہی انسان کی جو معاشرتی تشکیل دیتا ہے، ہر انسان کے اندر جو اس کو نیکیاں اور اس کو اچھا بنانا اور یہ ساری چیزیں جو آخرت کے یقین، اگر آخرت نہ ہوتی نا تو پھر انسان انسان ہی نہ رہتا، کسی کو کسی کی فکر نہ ہوتی، ہر انسان پریشان ہوتا۔ کیوں کہ دوسرے تک انسان اس کو تکلیف دیتا۔ لیکن یہ آخرت کا یقین ہے جو ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ آج ہم نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی کا حق مار دیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، تو کل ہمیں اس کا جواب دینا ہے، ہماری نیکیاں وہاں چلی جائیں گی، اور یہ ساری چیزیں ہمارے ان گناہوں سے بچاتی ہیں۔ اس طرح دوسرا انسان ہم سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہم دوسرے انسانوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یقین آخرت کا بہت ہی بڑا اللہ کا انعام ہے، جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بیٹر ہوتی ہے، ورنہ دنیا میں بھی انسان انسان نہ رہتا ہے، ہر انسان دوسرے کو کھانے، دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے فکر میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں ہم نے پہلی بات یہ سیکھی ہے کہ ہم نے قرآن پہ ایمان تو ہمارا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ہم نے قرآن کے ایک ایک جز کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر ہم کہنے والے ہوں گے کہ ہم اس قرآن کو پہ یقین رکھتے ہیں، اور پہلی کتب پہ انشاءاللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یقین ہے۔ اور اس میں جیسے کہ آپ جان نے بتایا ہے کہ اس میں ختم نبوت کی دلائل کی دلیل بھی ہے یہ آیت مبارکہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے کہ بعد میں آنے والی کتب پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو ہم پہلے والی کتب پہ یقین رکھتے ہیں، اپنی قرآن کریم پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے آخرت کا یقین جتنا پختہ ہوگا، ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔